تمہاری چمک میں تمہیں کوئی بھی چن سکتا ہے، لیکن تمہارا اصل حقدار وہی ہے جب تم مرجھا رہے ہو اور وہ تمہیں تازہ مہک بخشے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ غلطیاں ڈھونڈنا غلط نہیں ہے، لیکن شروعات خود سے کرنی چاہیے۔ یقین جانیے، اگر آپ ڈوبتی ہوئی چیونٹی کو بھی بچاتے ہیں تو یہ کام بھی ضائع نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کے طور پر محفوظ رہے گا اور روز قیامت آپ کے کام آئے گا۔ اور پھر یوں ہوا کہ لوگوں کے رویوں کی کچھ ایسی سمجھ آئی کہ پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی اور نہ کوئی ہی توقع۔ سجدہ آپ کی ہر تکلیف کی رسی کو کاٹ دیتا ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ سمجھدار اتنے ہیں کہ جھوٹ پکڑ لیتے ہیں اور پاگل اتنے ہیں کہ پھر سے یقین کر لیتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں، تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چلتا ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے درد مٹا دے گا۔